أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل ایمان نے اپنی استطاعت، اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کی، اور آج کی یہ پچھلی رات اور یہ دن ان برکتوں اور سعادتوں کے سمیٹنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے بطور خاص انعام، تحفہ اور عیدی لینے کا دن ہے، اور یہ ساعتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو روزے تم پر فرض کیے ان کی عدت، ان کی مدت کو مکمل کرو، یعنی مکمل روزے رکھو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے بھی یہ مہینہ برکتوں رحمتوں والا تمہیں دیا کہ تم اس مہینے میں شب و روز اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت و رفعت کے تذکرے کرو، اس سے لو لگاؤ، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، اس سے تعلق قلبی، باطنی اور روحانی جوڑو. ہر تعلق ماسوا سے اپنے آپ کو بچا کر اس کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق کے بندگی اور تعلق کی محبت استوار کرو. الا ما ہداکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ رب العزت نے کیا ہدایت عطا فرمائی بندے کو فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. حق کا راستہ بھی ہے جو حق کی طرف لے جاتا ہے، اور جو باطل کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کی طرف لے جاتا ہے. یہ دو راستے ہم نے دیے، اور دو راستے دے کر اسے اختیار دے دیا کہ اب تیری مرضی ہے تو ان دو میں سے جو راستہ اختیار کرے گا. اگر شیطان کا راستہ اختیار کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکارا جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اور اگر رحمان کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت تجھے اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا، تجھ پر راضی ہوگا، تو ہدایت پا جائے گا، جس کی طرف اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ ہی میں واضح اشارہ فرمایا ہے. اور انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ میری حمد و ثنا کر، میری ملکیت و مالکیت کا ذکر کر، اور پھر میری بارگاہ میں عرض کر، مولا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اللہ سے مدد کیا مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، والا تو نے راستے تو دونوں بتائے ہیں، مگر کرم یہ فرما کہ ہم تو نادان ہیں، ہم تو نابینا ہیں، نہ بشارت رکھتے ہیں نہ بصیرت رکھتے ہیں. مولا یہ کرم فرما ہمیں سیدھی راہ بتا دے. اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے پہلے
بندہ اپنی کامل عاجزی کے ساتھ کہتا ہے ایاک نعبد، دیکھ مولا مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جب بھی کوئی کمی آتی ہے، میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، تیری ہی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، تیری بارگاہ میں سر نیاز جھکا دیتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں۔ بے شک اس بندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں خامیاں رہ جاتی ہیں، مگر بندگی تیری بھی کرتا ہوں۔ اس لیے مولا میری خامیوں اور میری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ، ایاک نستعین، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، اپنی مدد خاص عطا فرما۔ کون سی مدد؟ فرمایا کہ مدد بھی اللہ رب العزت نے خود بتا دی کہ مجھ سے مدد مانگ، اور کس معاملے میں مجھ سے مدد مانگنی ہے؟ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اب راستے میں کہیں جا رہے ہو، انجان راستہ ہو، اور وہاں سے دو راستے نکل رہے ہوں آگے، تو ہم انجان راستے پر ہوں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کون سے راستے کی طرف ہم نے جانا ہے، کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ تو ہم انجان راستے پر ہوں، کہیں جاتے ہیں، ہمارا روزانہ کا معمول ہے، زندگی بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم جا رہے ہو، کسی نئی جگہ پر جا رہے ہو، انجان جہاں نہ جانتے ہو، تو جب آگے سے دو راستے نکل رہے ہو، کسی راستے پر جا رہے ہیں، تو ہم وہاں تھوڑا چٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور کوئی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی بتائے کہ کون سا راستہ ہمارا مطلوبہ راستہ ہے، پوچھتے ہیں۔ آپ فون آ گیا، فون کر کے پوچھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کسی راہ گزر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ان دونوں میں سے وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دو راستے دے دیے، اب بندے سے کہا کہ اب تیری مرضی ہے، جس راستے پر چل۔ ایک شیطان کی طرف لے جاتا ہے، ایک رحمان کی طرف لے کر جاتا ہے، تیری مرضی ہے جس راستے پر چل۔ مگر انسان کے اندر اس نے ایک سرشت میں ڈال دیا ہے کہ وہ ہدایت کی راستے کی طرف تمنائی ہوتا ہے، اور اللہ سے عرض کرتا ہے مولا راستے تو نے دے دیے، بتا دیے، ذرا یہ کرم بھی فرما کہ ہمیں صراط مستقیم بتا دے، ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، جو جس کی منزل تو ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو پھر اللہ رب العزت خود نشاندہی فرماتا ہے کہ یہ ایک بائیں طرف جا رہا ہے، ایک دائیں طرف جا رہا ہے، ایک اصحاب المیمنہ کا راستہ ہے، ایک اصحاب المشأمہ کا راستہ ہے، ایک دائیں طرف والوں کا راستہ ہے، حق والوں کا راستہ ہے، ایک بائیں جانے والوں کا راستہ ہے، یہ باطل اور گمراہ ہو جانے والوں کا اور مغضوب علیہم لوگوں کا یہ راستہ ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر نشاندہی فرماتے ہوئے پھر سے یہ کرم فرماتا ہے کہ اب مجھ سے مانگ، کون سا راستہ مانگتا ہے؟ تو بندہ عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس راستے پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے ہیں، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا، فلاح پا جانے والے لوگوں کا راستہ عطا فرما دے۔ اور ساتھ ہی عرض کرتا ہے مولا دیکھنا یہ راہ تو انعام یافتہ لوگوں کا راہ ہے، مگر راستے میں جگہ جگہ پر لٹیرے ہیں، ناکے لگے ہوئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں ان لٹیروں سے راستے میں بچائے رکھنا۔ بندہ جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو راستے میں کئی لٹیرے، سب سے بڑا لٹیرا ہمارا اپنا نفس ہے، جو راستے میں لوٹ لیتا ہے، اپنا بنا کر لوٹ لیتا ہے۔ یہ دنیا سب سے بڑی لٹیری ہے، یہ راستے میں لوٹ لیتی ہے۔ ہماری اپنی نفسانی خواہشات سب سے بڑا لٹیرا ہے، یہ راستے میں جاتے ہوئے لوٹ لیتی ہے۔ بہت مشہور قرآن کا واقعہ ہے، بل ابا، یہ کہیں وقت ملا تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑا عالم دین اپنے وقت کا، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم، بہت بڑا صوفی اپنے وقت کا تھا، اور اتنا بڑا صوفی کہ کسی نبی کو بھی کھانے میں نہیں لاتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا
اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہو، مگر راستے میں جب لوٹا گیا، راستے میں لوٹا گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ راستہ بتایا بھی، راستہ دکھایا بھی اور منزل تک پہنچایا بھی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ تو ساتھ ہی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اور جن پر تیرا غضب ہو گیا، جن سے تو ناراض ہو گیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ تو زندگی بھر کی اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی شب بیداریاں اور اس کا خلوص کے ساتھ رب کو تنہائیوں میں، خلوتوں میں یاد کرنا، اب چلتے چلتے نفس نے ایسا لوٹا کہ کہا دنیا میں مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور مخلوق پھر لوٹ لیتی ہے۔ جس طرح ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی پڑا ہوا اس کی چاپلوسی کرتے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ پھر اس جال میں پھنس جاتا ہے کہ ہاں دنیا میں مجھ جیسا کوئی نہیں، تو پھنس جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی ذہن میں آیا کہ اس وقت روح زمین پر غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ مجھ سے پڑھ کر یہاں اللہ کی ہم اس جگہ پر کوئی بھی کرنے والا نہیں، یہ اکیلا میں ہوں، چرند پرند کرند کچھ بھی یہاں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ پتھر جو سامنے ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا، اپنا ڈنڈا جو ان کے پاس ہوتا تھا، قرآن نے کہا نا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای، تو تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوقع علیہ، میں اس کی ٹیک لگاتا۔ تو ذہن میں ایک جنگل میں جا رہے تو بالکل خاموشی تھی، کوئی چرند پرند، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ذہن میں یہ آیا، اللہ کے پیغمبر ہے، ذہن میں آیا کہ اس وقت یہاں اللہ کا ذکر کرنے والا تنہا میں ہوں، ساری مخلوق خاموش ہے، سوئی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انکار فرمایا، کہا موسیٰ یہ ذرا اس پتھر پر ڈنڈا مارا۔ آپ نے پتھر پر ڈنڈا مارا اپنا عصا، تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، شک ہو گیا، اندر ایک کیڑا بیٹھا تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ اچانک ایک بات آ رہی ہے، اب مجھے یاد نہیں کہ اس نے کہا کیڑے نے آگے سے کیا کہا۔ وہ کیڑا ان مفہومت میں یہ عرض کر دوں کہ وہ یہ پوچھا، حیران ہو کہ یہ کہاں اتنے بند پتھر میں یہ کیڑا کہاں سے آ گیا، اس کی سانس کہاں سے آتی ہوگی۔ ارے جو رب سے نو لگا لیتا ہے وہ زیر زمین بھی ہو تو سانس لیتا ہے، وہ پتھروں میں بھی ہو تو سانسیں چلتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے کیوں زندہ ہوتے ہیں قبر میں؟ کیوں کہ ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے جو حی لا یموت ہے، جو زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، اس لیے تو ان سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ زندہ رہتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی، انہیں موت نہیں آتی۔ اب وہ کیڑا جڑا ہوا ہے بند پتھر میں، ذرا تصور کرے نا کہ کہیں کوئی روشن دان کھڑکی نہیں ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، اللہ کے نبی حیران ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر یہ کیڑا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیسے زندہ ہیں، تم کیسے زندہ ہو اور کب سے ہو؟ تو وہ کیڑا آواز دیتا ہے، اللہ اسے قوت گویائی عطا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے اتنے ہزار برس ہو گئے ہیں میں یہاں، اور اللہ رب العزت مجھے رزق دیتا ہے، یہ رزق میرا ساتھ پڑا ہے، مگر میں اس ڈر سے یہ رزق نہیں کھاتا کہ کہیں کھانے میں مصروف ہو گیا اور اس وقت مجھے موت آ گئی تو میں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں، اللہ کے ذکر سے۔ یعنی ایسا مخلوق اللہ رب العزت نے کائنات میں، ایسی پوشیدہ مخلوق بھی ہے کہ ہم خود پر اتراتے ہیں کہ شاید ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اور مخلوقات جن کی ڈیوٹی ہی اللہ رب العزت نے ذکر کے لیے لگا رکھی ہے، ذکر کے لیے لگا دیا۔ تو وہ کیڑا عرض کرتا ہے کہ یہ میرا رزق بڑا ہے جو مجھے روزانہ ملتا ہے یہاں۔ حضرت مریم کے پاس بھی رزق آتا تھا، بند حجرے میں، کمرے میں، قرآن ہے، تو وہ کیڑے کے پاس بھی رزق آتا، وہ عرض کرتا ہے کہ
لگے حضرت یہ آتا ہے رزق، مگر میں اس خوف سے نہیں کھاتا کہ کہیں کھانے لگا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہیں اس وقت میری موت نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات ہیں اس کی جو اس نے تخلیق کر رکھی ہیں جو اس کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر اڑتی چیز اور زیر زمین ہر طرف جو مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر اس کے ذکر میں ہر کوئی مست ہے، ہر کوئی اس کے ذکر میں مست ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ذرا سا بھی راستے میں یہ نفس کی رکاوٹ آ گئی، سب سے بڑا ڈاکو نفس ہے۔ ہم ذکر کر بیٹھے، رات گزار بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی لمحہ ایک ہمارا اچھا گزر جائے تو ہم اتراتے ہیں اور اتراتے ہوئے ہم دیکھتے نہیں، پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے ذکر کے لیے منتخب کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تم میں لیتا یہ جو میں نے وقت مقرر کیا ہے 30 دن 29 دن رمضان کے، انہیں پورا کرو، اس مدت کو، اس مدت کو پورا کرو۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے رہ گئے تو بعد میں اس گنتی کو مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور یہ میں نے اس لیے کہا ہے، اللہ فرماتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کا ذکر کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ ذکر اور چیز ہے، کبریائی بیان کرنا اور چیز ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں مگر بڑا خود کو سمجھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ذکر تو کرتے ہیں اللہ کا مگر ذکر کرتے ہیں بڑا خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کے کرم، لطف و کرم اور حضور کی نگاہ لطف و کرم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ذکر کرتے ہوئے اندر رونق آ جاتی ہے، کبریائی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو بندہ بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں بہت اونچا پہنچ گیا ہوں، بہت قریب چلا گیا ہوں اللہ کے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذکر نہیں، میری کبریائی بیان کرو تاکہ تمہارا نفس اس کے ذہن میں رہے اور اسے یہ باخر رہے کہ تم جہاں بھی پہنچ جائے اللہ کی ہمسری نہیں کر سکتا، اللہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ سے تیرا ملنا تو ہو سکتا ہے، اللہ جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کی کبریائی بیان کرو۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات کی، علامہ ہداکم، جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اب اللہ کے نیک بندے جتنے عاجز ہوتے جائیں گے اتنا مرتبہ پاتے جائیں گے، جتنے نیچے ہوتے جائیں گے اتنا اوپر ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، مگر جب سجدہ کرتے ہیں اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں زمین پر ٹیک دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ مومن کی معراج ہو جاتی ہے، گیا کدھر؟ زمین کی طرف اور پہنچا کدھر؟ عرش کی طرف۔ گیا کدھر ہے؟ زمین پر، اپنے آپ کو اتنا نیچا کر دیا ہے کہ پیشانی زمین پر ٹیک دی ہے، مگر پہنچ کہاں گیا؟ عرش پر پہنچ گیا۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج ہو گئی۔ حضور معراج میں کہاں گئے؟ عرش پر، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش، عرش سے آگے کرسی پر مصطفیٰ ہے، عاجزی کی انتہا پر پہنچے تو عرش اولا پر، عاجزی کی انتہا پر پہنچے ہیں تو عرش اولا پر پہنچے۔ اس لیے یہ درس دیا بندے کو کہ تو بندے عاجزی اختیار کر، جتنا نیچے ہوتا جائے گا اتنا اوپر کرتا جاؤ گا، جتنا نیچے عاجزی اور انکساری میں جتنا حد سے نیچے اترتا جائے گا اتنا میں تجھے حد سے اوپر کرتا جاؤں گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن، یہ جو عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں صاحبان ایمان ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں سے بچا کرو، ان کی فراست سے بچا کرو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ان کا ماتھا زمین پر ہوتا ہے، نگاہ عرش پر ہوتی ہے، نگاہ عرش پر ہوتی ہے، وہاں لوح قلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سریر خامہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قلم کے چلنے کی آواز کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت
العزت نے عاجزی اور انکسار اختیار کرنے والوں کو یہ مقام عطا فرمایا، اور کیونکہ وہ اپنی عاجزی اور انکساری میں اپنی انتہا کو پہنچے، تو فرمایا وہ جنہوں نے یہ مقام حاصل کر دیا اور میں نے انہیں انعام عطا فرما دیا ہے، ان کی راہ مجھ سے مانگا کر۔ اللہ مدد فرماتا ہے، اور کیسے مدد فرماتا ہے؟ بندے کو پکڑ کر اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ اللہ نے ہدایت کی۔ الا ما ہداکم، یہ اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی بندے کی کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ سارا کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہمیں کچھ ملتا ہے، کوئی اچھی سروس مل گئی، اچھا فصل اچھی ہو گئی، بیٹے کی بیٹی کی شادی ہو گئی، کوئی گھر میں کوئی خوشی کا لمحہ آ گیا، تو ہم کرتے ہیں شکر کرتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں، جب کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی نقصان ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اور کوئی راحت ملتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے انعامات اس لیے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اب یہ آیات ابتدا میں شروع کہاں سے ہوئی؟ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کی دولت بھی کیوں دی؟ تاکہ ہم شکر گزار بندے بن جائے، کیونکہ جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوتا بندہ شکر کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ پاکیزگی، یہ قلب ہی پاکیزگی، یہ باطن ہی، یہ باطن کی پاکیزگی ہی بندے کو شکر کی طرف مائل کرتی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، اب جتنی بھی منزل اور مقام پر پہنچ جائے، تو ہم نے اللہ ماشاءاللہ ہماری اکثر کی ہوتی ہے بڑی محنت کی ہے جی، تب جا کر میں اس مقام پر پہنچا۔ اسی طرح ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی، یعنی اللہ کی ذات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اپنی محنت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کیوں جب نقصان ہو تو صبر کرے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا۔ صبر بھی رب کی طرف سے دیا ہوا ایک عہدہ ہے، ایک وصف ہے، ایک منصب ہے، اور شکر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ایک وصف ہے، اور یہ دو بہت بڑی اللہ رب العزت نے اوصاف عطا فرمائے ہیں بندے کو کہ صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی۔ اللہ رب العزت نے اتنے انعامات دیے، حتیٰ کہ بندے کو تقوی کی دولت عطا فرما دی، تو فرمایا یہ سب کچھ پا کر اسے اپنی محنت مت سمجھنا، بلکہ میرا شکر ادا کرنا کہ تجھے یہ منصب اور یہ وقت اور یہ مہلت اور یہ عظمت میں نے تجھے عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے آج کا دن جو ہمیں دیا، جسے ہم عید کہتے ہیں، تو عید کیا ہے؟ سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں عید یہ ہے کہ بندے پر اس کا مولا راضی ہو جائے، بندے پر اس کا مولا راضی، وہ راضی ہو گیا تو یہ عید ہے، اور راضی نہیں تو پھر یہ کیسی عید ہے؟ تو ہمارا یہ جو پچھلا مہینہ رمضان گزرا، اگر اس میں ہم نے کوئی ایسا عمل کیا کہ ہم پر اللہ راضی، ہمیں کوئی یقین ہے یا گمان ہے کہ ہمارا رب ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم پر راضی ہو گیا ہے، تو یقیناً یہ ہماری عید ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یہ عید نہیں ہے۔ مگر ہم نے عید کے مفہوم کچھ اور سمجھ رکھے۔ استاد نے بتایا یہ عید کا دن ہے، یہ اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا دن ہے۔ اگر کوئی غفلت رہ بھی گئی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے اور لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت مسجد میں آنے والوں سے انعام فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے مزدوری کی، میں نے تمہیں پوری اجرت دے دی ہے، اب اس انداز میں اپنے گھروں کو جاؤ کہ مسجد کی طرف آئے تھے تو گناہگار تھے، اب جا رہے ہو تو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔
اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ آخری لمحے اس انداز سے گزاریں اور دعا مانگیں کہ مولا کریم ہمارے احوال بدل دے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ان لمحوں میں جو ماہ رمضان کے لمحے ہم نے گزارے ان کا ہمیں ثمر اپنی بارگاہ سے ثمر خاص عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.